بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 10 جون 2026 بروز سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ گورنر الجوف نے پاکستان کے سفیر احمد فاروق کا خیر مقدم کیا۔ الجوف ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن نواف بن عبدالعزیز نے اپنے دفتر میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کا خیر مقدم کیا۔ ایس پی کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سفیر پاکستان نے سعودی عرب اور خصوصاً الجوف ریجن میں مختلف شعبوں میں ہونے والی جامع ترقی کو سراہا۔ اس کے علاوہ سفیر پاکستان نے الجوف ریجن کے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ آفس کا بھی دورہ کیا۔ سفیر پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ آفس کی جو کوششیں ہیں اس سے آگاہ کیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے 129 عمارتوں کو جو گرنے والی ہیں خالی کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ جدہ میونسپلٹی نے الغلیل کے علاقے میں 129 عمارتوں کو خالی کرنے کے نوٹس جاری کیے ہیں جنہیں مخدوش قرار دیا گیا تھا۔ یہ اقدام عوامی تحفظ کو بہتر بنانے اور مخدوش عمارتوں سے پیدا ہونے والے خطرات سے جان و مال کے تحفظ کے لیے جاری کیا گیا۔ ایس پی کے مطابق میونسپلٹی کی ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ ٹیم نے خطرے سے دوچار عمارتوں کو نوٹس دینا شروع کر دیے ہیں تاکہ قانونی کارروائی مکمل کی جا سکے۔ عمارتوں کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے وہ قانونی امور کو مکمل کرنے کے لیے بلدیہ کے متعلقہ ادارے سے رابطہ کریں۔ یہ اقدام جدہ کمشنری میں مخدوش عمارتوں سے نمٹنے کے لیے میونسپلٹی کی پروگرام کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جدہ میونسپلٹی کی جانب سے شہر کے منظر نامے کو بہتر بنانے اور معیار زندگی کو بلند کرنے کے پروگرام پر عمل کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں مخدوش اور قدیم عمارتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ میونسپلٹی نے شہر کے کئی علاقوں میں جن میں فیصلیہ، ربوہ، الفاروق اور الرویس شامل ہیں اس کا سروے کیا ہے۔ ایسی عمارتیں جو رہنے کے قابل نہیں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سروے ٹیمیں شہر کے دیگر علاقوں کا بھی جائزہ لینے کے بعد رپورٹ تیار کر رہی ہیں۔ اس کا آغاز عمارتوں کی حالت کی نشاندہی کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد جائیداد کے مالکان جو ہیں ان کو بھی آگاہ کیا جائے گا اور انہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ مہلت دی جائے گی۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر حملے کی تردید، ترجمان وزارت دفاع۔ سعودی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان جنرل میجر ترکی المالکی نے الخرج میں پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنائے جانے کی تردید کی ہے۔ ایس پی کے مطابق ترجمان نے کہا پیر کی صبح الخرج کمشنری میں رہائشی افراد کو ایک مختصر انتباہ جاری کیا تھا جسے چند منٹ بعد واپس لے لیا گیا۔ الخرج کمشنری میں بجنے والا انتباہی سائرن ایک احتیاطی قدم تھا جو یمن سے ایک بیلسٹک میزائل داغے جانے کے بعد کیا گیا جو سرحد کے قریب راڈار سے غائب ہو گیا۔ ترجمان نے کہا تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ میزائل ایک علاقائی ملک کی جانب سے داغا گیا تھا۔ بیلسٹک میزائل تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر ناکام ہو کر راستے سے ہٹ گیا۔ ترجمان نے کہا بیلسٹک میزائل سعودی یمن سرحد کے قریب ایک خالی علاقے میں گرا۔ اس کے علاوہ سعودی ڈیفنس جو ہے اس نے پیر کی صبح الخرج کمشنری کے لیے نیشنل ارلی وارننگ پلیٹ فارم سے ایک مختصر انتباہ جاری کیا، اس کے بعد اسے ختم کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد سامنے آئی جب دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے جس سے نازک جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے ایک نایاب فن پارے کی نمائش۔ حرمین شریفین آرکیٹیکچرل ایگزیبیشن میں نایاب تاریخی نوادرات موجود ہیں جو مختلف اسلامی ادوار میں خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کے مراحل کی عکاسی کرتے ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ان نوادرات میں معارض عمارت الحرمین نمایاں ہیں جو خالص سونے سے بنائی گئی ایک تاریخی تختی ہے جو 3 صدیوں سے بھی پہلے خانہ کعبہ کے دروازے پر نصب رہی تھی۔ سونے کی یہ تختی منفرد اور قیمتی نوادرات میں شمار ہوتی ہے اور یہ تختی 6 باہم جڑے ہوئے حصوں پر مشتمل ہے جو لوہے کے ایک فریم میں نصب ہے۔ نایاب تختی پر عربی رسم الخط میں قرآنی آیات کنندہ ہیں جو اسلامی فن کی عظیم اور باریک جو بینی ہے اس کو اجاگر کرتی ہیں۔ سعودی طالب علم کے قتل کیس میں برطانوی شہری کو عمر قید کی سزا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں سعودی طالب علم جو ہے محمد القاسم کے قتل کیس میں ایک برطانوی کنسٹرکشن ورکر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ کیمبرج کروان کورٹ کے مطابق پیرول پر جو ہے غور کیے جانے سے پہلے مجرم کو کم از کم 22 سال اور 6 ماہ جیل میں گزارنا ہوں گے۔ 22 سالہ جو چیس کوریگن کو گزشتہ سال مارچ میں 20 سالہ سعودی محمد القاسم پر چاقو سے جان لیوا حملے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ محمد القاسم کیمبرج میں ای ایف انٹرنیشنل لینگویج کیمپس میں انگریزی کورس کے طالب
طالب علم تھے جو ایک پرائیویٹ اسکول ہے۔ الاخباری کے مطابق کروان کورٹ کے جج نے عمر قید کی سزا سناتے ہوئے مجرم کے مجرمانہ ریکارڈ اور منشیات کے استعمال کا بھی حوالہ دیا۔ چیس کوریگن کو چاقو رکھنے پر بھی 18 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا عمر قید کے ساتھ بیک وقت نافذ ہوگی۔ چیس کوریگن کو چاقو رکھنے پر بھی 18 ماہ قید جو ہے وہ سنائی گئی۔ اس دوران مقدمے کے دوران اس نے فرد جرم سے انکار کیا، تاہم چاقو رکھنے کا اعتراف کیا۔ جیوری کو بتایا کہ اس نے محمد القاسم کو زخمی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے چاقو لہرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ قریبی پب میں شراب پی رہا تھا جبکہ 2 مرتبہ کوکین بھی استعمال کی تھی۔ اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ وہ نشے میں نہیں تھا۔ دعویٰ کیا کہ اس پر ماضی میں حملہ ہوا تھا، اس لیے اپنے دفاع کے لیے کچن کا چاقو ساتھ رکھتا تھا۔ مقدمے کے دوران چیس کوریگن نے یہ بھی کہا کہ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی ہوا ہے۔ ایسا لگا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے اور واقعے کی جو درست تفصیلات ہیں وہ اس کو یاد نہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا وقوع کے بعد سلور کچن چاقو جس کا بلیڈ 13 سینٹی میٹر تھا قریبی سڑک کے کنارے پودوں کے درمیان چھپا ہوا ملا۔ 50 سالہ پیٹر جنہوں نے مجرم کی مدد کا اعتراف کیا تھا ان کو بھی 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ریاض اور ماسکو میں غذائی تحفظ کے شعبے میں بڑے معاہدے، اربوں ریال کی ڈیل طے۔ سعودی عرب اور روس نے مختلف شعبوں میں 13 اسٹریٹجک معاہدوں اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جن میں سب سے نمایاں شعبہ غذائی تحفظ ہے۔ ان معاہدوں کی مجموعی سرمایہ کاری مالیت 4.8 ارب ریال ہے جن کا مقصد 2 طرفہ تجارتی تعاون کو وسعت دینا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ یہ معاہدے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے موقع پر طے پائے جہاں سعودی عرب کی وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے حیاتیاتی اور غذائی شعبوں میں مہارت رکھنے والی بڑی روسی کمپنیوں کو متوجہ کیا۔ فورم میں دونوں ملکوں کے سرکاری اداروں اور بڑے کاروباری اداروں کے درمیان کئی معاہدوں اور شراکت داریوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ غیر ثابت شدہ غذائی نظام پر عمل سنگین پیچیدگیوں کا سبب بن سکتا ہے: سعودی وزارت صحت۔ سعودی وزارت صحت نے کسی بھی ایسے غذائی نظام پر عمل کرنے یا اسے ماہر کی نگرانی کے بغیر تجویز کردہ طبی علاج کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے جو سائنسی طور پر ثابت شدہ نہ ہو۔ ان آلٹرنیٹ میں نظام طبات کے نظام سے ایک ڈائٹ پلان بھی شامل ہے۔ وزارت نے تاکید کی ہے کہ یہ عمل لوگوں کو صحت کی سنگین پیچیدگیوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ یہ وارننگ ان معلوماتی غذائی نظام سے متعلق سفارشات کی بنیاد پر انسولین یا شوگر کی ادویات کو بند کرنے اور کیٹو ڈائٹ اور اس طرح کی دوسری ڈائٹ ادویات کے متبادل استعمال کرنے یا ان کی خوراک کم کرنے کے بعد متاثر ہونے والے صحت کے کیسز سامنے کے آنے کے بعد دی گئی ہیں جن میں دائمی بیماریوں کے علاج بھی شامل ہیں جو متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر کیے گئے۔ کچھ کیسز میں خون میں شوگر کی سطح کے شدید اضافے یا شوگر کے عوارض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرنا پڑا اور ICU میں داخل ہونا پڑا۔ اسی سلسلے میں سعودی وزارت صحت نے خوراک کو مطلق طور پر مفید اور نقصان دہ میں تقسیم کرنے یا طبی جواز کے بغیر بنیادی غذائی گروپوں کو خارج کرنے سے گریز کیا اور ایسا اقدام جسم کے لیے ضروری غذائی اجزاء کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے چینی یا سیچوریٹڈ جو فیٹس ہے اس کے بیجا استعمال کو سب کے لیے ایک محفوظ اور انتخاب کے طور پر فروغ دینے کے خلاف بھی خبردار کیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔